اچھا بھائی جان، یہ دیکھیں، یہ بارش ہے، یہ ہمارے جانوروں کا حال ہے۔ تو یہ دیکھیں، کیونکہ میں نے بکریاں جو ہے نا اندر ادھر کمرے میں بند کر دی ہیں، تو یہ دیکھیں بڑی طوفانی بارش آئی ہے۔ تو دکھاتا ہوں میں آپ کو باہر چل کر کے، اتنی ہوائیں تھیں جو کھمبے بھی گر گئے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ میری ٹوکا مشین ہے نا، جو گھاس کاٹنے والے، چارہ کاٹنے والے، ادھر یہ دیکھیں یہ پانی کا بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے ادھر چار پہ رکھ کے نا گھاس کاٹا ہے ادھر۔ اچھا بھائی جان، یہ دیکھیں، یہ ہے بجلی کے کھمبے نیچے گر گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بہت طوفانی بارش آئی تھی، بہت طوفانی۔ یہ دکھاتا چلوں آپ کو۔ تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا یہ میرے بھائی کا کام بھی رک گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں یہ درخت ٹوٹ کر نیچے آئے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ اتنی طوفانی بارش تھی، اتنی طوفانی بارش تھی، بس اللہ معاف کرے۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے رزق، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اچھا بھائی جان، یہ دیکھیں یہ بجلی کے کھمبے گرے ہوئے ہیں، یہ دکھاتا چلو، یہ دیکھیں یہ تاریں نیچے گری ہوئی ہیں۔ تو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ دیکھیں یہ اس وقت جو ہے نا گندم کھڑی تھی۔ کل جو ہے نا اتنی بارش آئی، میں تو ادھر نہیں تھا، چنی گوڑ تھا، میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ دکھاتا چلوں، یہ ہے حال ہماری گندم کا۔ تو یہ دیکھیں پورے علاقے میں ایسے ہوئی ہے گندم کہ فصل بھی پکا ہوا ہے، تو پھر بھی جو ہے نا یہ گندم بس نیچے گر گئی ہے۔ یہ تھوڑی سی ادھر تو گرین ہے، ادھر پکی ہوئی ہے۔ تو یہ دکھاتا چلوں، ہمارے علاقے کے 3-4 کھمبے نیچے گر پڑے۔ تو یہ دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں یہ بجلی کا کھمبا یہ بھی نیچے گر گیا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھاس بھی بہت اچھا ہوا کھڑا تھا، مگر یہ دکھاتا چلو، یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے، غور سے دیکھیں، یہ دکھاتا چلو، یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اچھا میں یہ آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ہمارے فصلوں کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو بس رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک خیر کرے۔ کتنی حالات، کتنی مشکلات، کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اس بارش کی وجہ سے جو ہے نا کتنی فصل پکا ہوا ہے، اور جو ہے نا یعنی کہ ایسے سمجھ لیں ایک سال کی ایک مزدور کی محنت ہے، جٹ کی محنت ہے، جو اپنا محنت کرتا ہے سال کا، وہ اپنا گندم اکٹھا کر لیتا ہے، تو اس کو جو ہے نا فائدہ ہو جاتا ہے، سال کا وہ بیٹھ کے آرام کے ساتھ کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر ایسے فصلیں تباہ ہو گئی، خراب ہو گئی، تو کافی نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں گھی وغیرہ یا پیٹرول کی کتنی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیا حال ہے تو ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ بازار؟ آج کام پہ نہیں گئے؟ بارش بہت ہے، کیسے جائیں؟ اچھا بھائی، یہ ہے میرا بھتیجا، میرے کزن کا بیٹا ہے۔ تو یہ اب جا رہا ہے بازار، کیا کرنے جا رہے ہو؟ سودے لینے۔ اچھا، کیا سودے لوگے؟ یہ کھنڈ اور گھی۔ اچھا، بتا رہا ہے کہ چینی اور گھی ختم ہے، میں لینے جا رہا ہوں۔ تو چلو ٹھیک ہے پھر، ہاں، اور کوئی کام ہو تو۔ اچھا بھائی، یہ دیکھیں یہ لڑکا جا رہا ہے، اب بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی۔ تو پہلے کچھ دیر تو پہلے بارش ہوئی تھی، اس وقت میں ہسپتال گیا ہوا تھا کہ کل جو ہے نا اماں کو چوٹ آ گئی تھی۔ اماں جو ہے نا وہ دیکھنے آئی تھی کہ میرے بچوں نے جو ہے نا بکریاں وغیرہ باندھ دی ہیں اندر کمرے میں، تو وہ ہے جو نا نیچے سلپ ہو گئی۔ تو پھر جو ہے نا میں ہسپتال لے گیا، ہسپتال جا کر انہیں دکھایا، انہوں نے ٹریٹمنٹ کی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، بس جو ہے نا گوشت کو جو ہے نا سٹ لگ گئی ہے، تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے موسم، یہ دیکھیں بادل، دیکھیں یہ دکھاتا چلو یہ بادل۔ تو یہ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے نا بادل ٹوٹا ہوا ہے، تو جو ہے نا جو بارش ہو رہی تھی، یہ دکھاتا چلوں،
یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ ہے منظر، تو خوبصورت منظر تو ہے، مگر سب سے بڑی پریشانی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ کتنا نقصان بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں، یہ گھاس جو ہے نا ٹوٹ کر جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں جب کہ اگر یہ گھاس ختم ہو گیا تو جانور کیسے کھائیں گے، کیونکہ اب جو ہے نا بھوسا توڑی وغیرہ وہ بھی تو ختم ہو چکی ہے۔ ابھی اسی انتظار میں ہے کہ تاکہ یہ فصل نیا آئے، نیا فصل پک کے آ جائے تو گھر میں گندم بھی آ جائے، نئے گندم بھی آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے جانوروں کے لیے یہ توڑی بنتی ہے، بھوسا بنتا ہے، تو اس سے جو ہے نا جانور بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ جب توڑی نہیں ہوگی، گندم نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، یہ دکھاتا چلوں، یہ ہے حال گندم کا، تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ سامنے یہ تھی جوار، وہ جو گنے والی ڈنڈی ہوتی ہے، یہ کھڑی تھی۔ اب دیکھیں، یہ سڑک سے جو ہے نا سواری جا رہی ہے، اس وقت یہ سواری بھی نہیں نظر آتی تھی، اتنی بڑی تھی۔ اب اس کے گرنے سے جو ہے نا صاف واضح نظر آیا کون کیسے کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہے موسم کا حالات۔ اور موسم کے حالات کے باوجود پھر جو ہے نا سب سے بڑی جو ہمیں پریشانی ہے، جو غریب کے لیے، مجھے بھی اور جتنے بھی غریب ہیں ان کے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہے پیٹرول کی قیمتیں۔ جو پیٹرول کی اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اگر یعنی کہ 500 کے قریب ہو گئی ہیں، تو اب ہمارا کیسے گزارا چلے گا؟ تو اگر کیونکہ ہمارا 2 لیٹر 2.25 لیٹر ہمارا یعنی کہ دہاڑی کا جو ہے نا وہ لگتا ہے پیٹرول، تو پیٹرول اگر 2000 روپے کا آئے گا ایک دن کا، تو ہم کیسے روزی کر پائیں گے؟ تو ہمیں تو بہت پریشانی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے میں یہ آپ کو دکھاتا چلوں، تو اتنا پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہے۔ اب گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے، تو جو ہے نا پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، ساتھ ساتھ ڈیزل کی بھی قیمتیں بھی وہ بھی بڑھ گئی۔ تو اس سے آگے کیا ہوگا؟ یہ ہے پریشانی کا عالم آج کا، بہت بہت بڑا سخت یعنی کہ مشکل دن وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ دکھاتا چلوں آپ کو، تو یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری فصلوں کا حال۔ یہ دیکھیں، یہ ہے فصلوں کا حال۔ یہ اگر ایسے فصلیں چلتی رہی تو کیسے نظام بنے گا؟ تو ادھر جانور اپنی جگہ پریشان ہیں کہ ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے، توڑی نہیں ہے، بہت پریشانی گزر رہی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، میں آپ کو اگلا ویو دکھاتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا بھائی جان، یہ دیکھیں، یہ سلنڈر میں نے اٹھایا ہوا ہے، تو اب میں جا رہا ہوں سلنڈر گیس بھروانے۔ تو اس وقت جو ہے نا گیس سلنڈر بھی بہت مہنگا ہوا پڑا ہے، کہتے ہیں کہ 550 روپے کلو ہے۔ اب غریب بندہ کہاں جائے، کیسے کمائے؟ اب تو غریب کا دن بدن جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے، اور بجلی کا بھی جو ہے نا نظام درم برم ہوا پڑا ہے۔ تو اب جائیں تو کہاں جائیں، بس پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے۔ تو غریب بندہ 1000 روپیہ دہاڑی بنائے، 1000 دہاڑی سے کیا چلتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ مہنگائی اتنا ہو چکی ہے، بس اب جو ہے نا کہاں جائے، بس یا پھر اپنے آپ کو ختم کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سوچ کے تو اب تو برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو جو ہے نا میڈیسن بھی مہنگیاں ہو گئی ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہ گیس مہنگا، ڈیزل مہنگا، پیٹرول مہنگا، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ملک کا، یا ہمارا کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو چلتے ہیں گیس ڈلوانے، تو بس 1 کلو ابھی بھروا لیتے ہیں، 1 کلو سے کام چل جائے گا۔ تو چلتے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے بھائی کھڑے ہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد اظہر، جسے ہم پیار سے لاہوری بلاتے ہیں۔ اچھا، تو اچھا بھیا، یہ والا 1 کلو والا بھرویا والا، ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے۔ اچھا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے میں نے دیا ہے یہ جا، تو ویسے رہا تھا بازار میں بھی سے کوئی کام تھا، تو میں نے کہا جا کر جو ہے نا میرا بھی سلنڈر بھروا کے لانا۔ تو اب یہ جا رہے ہیں بھائی سلنڈر بھروانے، کیونکہ یہ
भाई जो है ना टिक टॉक पे काम करते हैं, तैमूर खान के नाम से आईडी है इनकी। तो यूट्यूब मैंने तो इसे कहा है कि आप यूट्यूब पे आ जाएं, शॉर्ट्स बना लें, मगर इसे शौक है अभी टिक टॉक पर, क्योंकि इधर मैं सिर्फ ब्लॉग यूट्यूब पर मैं काम करता हूँ और मेरा कोई नहीं करता। तो चलते हैं, ये भाई उधर घर को अपना काम को रवाना होते हैं, तो फिर मैं जो है ना घर का काम को काज जो है वो कर लेता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा अच्छा भाई, ये देखें, ये मेरे भाई तो अब काम पे जा रहे हैं, तो सामने ये देखें, ये भेड़ खड़ी है। इधर देखो मोहसिन, मोहसिन क्या कर रहे हो? हाँ? अच्छा भाई, ये है मटर गश्त कर रहे हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। तो ये देखें, ये बड़ा है, काम कोई नहीं करता। तो ये देखें, तो चलो ये है छोटा, इससे बहुत छोटा है। तो ये जो है ना मोटरसाइकिल का काम कर सीखता है। तो इनके जो है ना अब्बा पहले तो बहुत ही एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन थे। बस जो है ना तकदीर का कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों टांगों से माजूर हो गए, क्योंकि वो हैं तो मेरे सगे चाचा, तो वो दोनों टांगों से माजूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जो है ना वो जो है मोरहे होते हैं, जिसे मोरहे कहते हैं, उनकी जो डिस्कें हैं वो जो है ना आपस में डैमेज हो गई है। तो टूट कर जो है ना आपस में से चिपक गई हैं, जिसकी वजह से नीचे वाला हराम मग्ज जो है ना वो काम नहीं कर रहा। उसकी जो कहते हैं ना वो मोरू के अंदर जो केबल होती है, वो केबल जो है नीचे से टूट गई है। तो इस वजह से जो है ना उन्हें वो नीचे वाला झाड़ ख़त्म हो गया है, वो बस व्हील चेयर पर चलते रहते हैं, तो और कुछ नहीं करते। इसीलिए ये अब जो है ना, ये छोटा बच्चा है, वैसे तो पढ़ने की उम्र है, अब जो है ना ये मोटरसाइकिल काम सीखता है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा बदमाश है, ना कोई काम सीखता है ना पढ़ने जाता है। ये देखें, मुंह छुपाए फिरता है, मुंह छुपाए फिरता रहे, एक न एक दिन इसे ऐसा पछतावा होगा कि अपना मुंह छुपाए फिरता रहेगा कि काश उस वक्त मैं पढ़ जाता या कोई हुनर सीख लेता, तो आज मैं भी किसी मकाम पर होता। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ना किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। माँ बाप तो आज जो तकलीफ़ जो मिलनी है वो तो मिल जाएगी, वो तो उसको जो है ना तकलीफ़ को जो है ना बर्दाश्त कर लेंगे। तो अगला जब मरला इनका तकलीफ़ का होगा, वो देखने का मंजर होगा। ये देखें, हेलो गाइस। ये देखें, ये है वो बदमाश। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ। देखो जान कल जो है ना मैं उधर गया हुआ था ना चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ जो है ना मैंने उधर काम कर के जब वापस आ रहा था, बल्कि उस्तादों के पास खड़ा था, तो आंधी शुरू हो गई। मैंने कहा बस आंधी है, ऐसे चलती रहेगी। तो वापस ही फिर जो है ना मैं, इतना आंधी थी तो मैं रुक गया रास्ते में। तो फिर जो है ना आंधी रुकी तो फिर मैं घर वापस आया, क्योंकि चंडीगढ़ में बारिश नहीं थी। तो इधर हमारे शहर में इधर बारिश थी और ओले थे। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला मेरी हुरैन फातिमा, मेरी बेटी, रो रही थी कि मेरे अब्बू का क्या हाल होगा, वो शापर लेके गए हैं, नहीं लेके गए, उनके सामान गीला हो गया होगा, मेरे अब्बू किस हाल में होंगे। जब मैं घर आया तो देखा तो मेरी बेटी मुझे गले मिलने लगी, रोने लगी, आप देर से क्यों आए हैं? मैंने कहा बेटी तुम्हें पता तो है जो है ना जब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो मुझे देर हो जाती है, इधर बारिश हो रही थी, मैं परेशान हो रही थी, तुम क्यों नहीं आए थे? तो ये कहने लगी। तो इसके बाद जो है ना मैं उसे गले से लगाया, मैंने कहा कोई बात नहीं। जब सुबह मैं उठा तो सुबह आके कहा अब्बू मामू बता रहे थे कि नेट पर जो है ना ये बारिश का सिलसिला 10-15 दिन होगा, आप 10-15 दिन घर बैठे रहें। मैंने कहा हाँ बेटी मैं घर बैठा रहूँ, तो काम पे नहीं जाऊँगा तो फिर कैसे घर का सरकत चलेगा। तो उसने थोड़ी सी एक गोलक बनाई हुई है, तो वो कहने लगी बस मैं गोलक तोड़ दूंगी, बस हम जो है ना 10-15 दिन का राशन इकट्ठा ले लेंगे, तो उससे गुजारा हमारा हो जाएगा। तो ये है हुरैन फातिमा की प्यार मोहब्बत उनसे। तो जब उनके प्यार मोहब्बत जब देखता हूँ
تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا بیٹیوں کو سب سے بڑا احساس بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے. بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. تو یہ میری حورین فاطمہ کل ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی. تو چلتے ہیں آگے کا ویو دکھاتا ہوں. اچھا بھائی جان, یہ ہے میری حورین فاطمہ. ابو کل پریشان ہو رہی تھی, ابو رو رہی تھی. اچھا یہ دیکھیں بھائی جان, یہ سارے بچے آگے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے عبدالہادی, یہ ہے مہنور بانو, یہ دیکھیں اور یہ ہے میرا یار. اچھا یہ ہے اللہ یار, یہ ہے حفو رانی, تو یہ ہے محسن خان. السلام علیکم, امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اچھا بھائی جان, جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ایسے کہ بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, مگر جو ہے آج صبح سننے میں آیا ہے کہ جو ہے نا 80 روپے کچھ کم کر دیا ہے. تو ان کی مہربانی ہے اگر 80 روپے کم کر دیا. ایسے ہمارے جو حکمران ہیں تو ایسے کنٹرول کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ صرف غریب کا ہو رہا ہے. تو جن کے جو دہاڑی دار ہے, روزانہ کی اپنا آمدنی ہے اس کی, تو دہاڑی پہ جاتا ہے, سب سے بڑی پریشانی تو اس کے لیے ہے. وہ کیا کرے گا, کیسے کرے گا؟ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس غریب کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو غریب ہے, انتہائی غریب اور دہاڑی دار ہے, تو وہ کیسے اپنے گھر کا سرکل چلائے گا؟ جیسے کہ کوئی کرائے پہ موٹر سائیکل چلانے والا ہے, اس کے جو ہے نا وہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, وہ کیسے اپنا دہاڑی بنائے گا؟ گھر جا کے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا؟ کیسے اپنا گھر کا راشن لے کر جائے گا؟ تو اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ سب اپنا جو ہے نا غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ریلیف دیں اور ان کو جو ہے نا سبسڈی دیں. تو یہ دکھاتا چلو, یہ دیکھیں یہ سامنے یہ اتنے آندھی طوفان آئی ہے, یہ دیکھیں یہ سب یہ درخت جو ہے نا یہ نیچے گر گئے ہیں. کسی غریب کی جو جھوپڑی میں رہتے تھے ان کے چھتوں بھی گر گئی ہے. سب کتنا نقصان ہو گیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کمنٹ کریں, تو تاکہ یہ آواز ان حکمرانوں تک یہ پہنچ جائے کہ غریب کا کیا حال ہے. تو تب تک کے لیے اپنے بھائی صفدر علی کو دے اجازت. زندگی باقی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.